سب سے پہلے عثمان ڈار صاحب، آپ لوگ احسان فراموش ہیں؟ پرویز الہی صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جی احسان فراموشی بند کریں. دیکھیں اشفاق چوئی پرویز الہی PMLN-Q کے صدر بھی ہیں، ان کی جماعت کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، آئیڈیالوجی ہے، پالیسی ہے، اور جس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی، چونکہ وہ پرائم منسٹر سابق عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو ان تمام چیزوں سے انہیں آگاہی نہیں ہے، اور جو باتیں عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو لے کے کر رہے ہیں اس کی تو تصدیق، اور میں بلکہ کہوں گا سٹیمپ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے لگا دی. یہی کہہ کے جی کہ جس طرح طریقے میں اعتماد لائی گئی، سندھ ہاؤس میں بکرا منڈی لگی، اور جس طرح عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اب مصطفیٰ نواز کھوکھر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں ہے. حالیہ دنوں میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جس طرح پھر وہ نکلے آپ سب کے سامنے ہی ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایک موقف لیا، ایک سٹینڈ لیا. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ لیکن آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو آگاہی نہیں تھی، وہ ایک دوسری بات کر رہے ہیں. ویسے ایسا ہو نہیں سکتا کہ پرویز الہی صاحب، کیونکہ جن جن چیزوں کے انہوں نے حوالے دیے ہیں، جس طرح گہرائی میں جا کے ان ڈیپتھ انہوں نے باتیں کی ہیں، تو ان کو لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے بے خبر تھے. ان کا اعتراض یہ ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ساتھ بٹھا کے آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی، اور یہ مناسب نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ آگے بڑھا جائے. پھر بھی انہوں نے یہ باتیں کی، تو وہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ہمارا اتحاد آپس میں ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے کہ ہم نے ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، نلائکوں، نہلوں کو جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اب اینڈ آف دا ڈے PMLN-Q کی ایک اپنی جماعت ہے، اپنی پالیسیز ہیں، انہوں نے ایک اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے آگے بڑھنا ہے. پاکستان تحریک انصاف جس کے چیئرمین عمران خان ہیں، اور جس طرح انہوں نے 2-3 باتیں اگر جنرل باجوہ صاحب کو لے کے کہی ہیں، تو کیا آج وہ سچ ثابت نہیں ہو رہی؟ کیا آج پاکستان میں معاشی تباہی نہیں ہے؟ کیا ان معاشی دہشت گردوں نے آ کے پاکستان میں ان عظیم پاکستانیوں کا جو ویورز ہیں جو مجھے سن رہے ہیں ان کا معاشی قتل نہیں کیا؟ یہی بات بار بار عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے پاس گئے، ملے، شوکت ترین گئے، ان کی بات ہوئی جی کہ اس سازش کو روکا جائے. اس وقت پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، 2 سال کرونا کے بعد سٹرگلنگ اکانومی لے کے ہم آگے بڑھے، اور آپ کے سامنے اعداد و شمار ہیں اس وقت کے اکنامک سروے کے جو انہوں نے آگے جاری کیے. اب 8 ماہ میں یہاں تو کچھ بہتر ہو جاتا نا، عمران خان کی پریڈکشن غلط ثابت ہو جاتی تو تب بات تھی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کہتے تھے جی کہ کنٹینیوٹی رہے گی، کوئی ایسے طریقے میں اعتماد نہیں آ رہی ہے، سب ٹھیک ہے. اب جو بات مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہی، اب اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب چوئی پرویز الہی ہوں یا PMLN-Q ہو، یہ تو کئی دہائیوں سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، ان کی قربتیں ہیں، وہ ایک اپنا موقف، ایک اپنا سٹینڈ یا اپنا سٹانس لے سکتے ہیں. یہ اپنی جماعت ہے. عمران خان نے جو موقف دیا وہ بطور انصاف صاحب ہم کنٹینیو کریں گے. ہمیں فواد چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے ذرا بات کر رہے تھے. فواد چودھری صاحب، ظاہر ہے کہ اس وقت لوگ کافی جگہوں پہ کھیل کے میدان میں بھی ان کی توجہ ہے، اور سیاست کے میدان میں جو کچھ یہ بڑا طوفان اٹھ رہے ہیں اس جانب بھی ان کی توجہ مرکوز ہے. تو یہ جو پرویز الہی صاحب کا الزام ہے، اس بابت ہم بات بھی ابھی کر رہے تھے، یہ احسان فراموش، انہوں نے ایک دن ساتھ بیٹھے تھے، اگلے دن احسان فراموش قرار دے دیا، وہ بھی اس طریقے سے. آپ کے لیے اچنبے کی بات نہیں تھی یہ؟ اچنبے کی بات تو تھی فرینکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوہر صاحب بیٹھے بھی رہے، پھر بعد میں بھی بڑی دیر ملاقات رہی اور ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی ہے. لیکن بہرحال عثمان جس طرح کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک الگ پارٹی ہے اور ان کا ایک تعلق ہوگا، اور ہمارا بھی تعلق تھا بڑا اچھا. لیکن اس کے بعد ایکسپیرینس مختلف ہے. PMLN-Q کے لوگوں کو ظاہر ہے اس طرح کی سختیاں، اس طرح کی وہ ان سے نہیں وہ گزرے جس طرح سے PTI کے لوگوں کو گزرنا پڑا. تو وہ ان کا اچھا خیال ہو سکتا ہے، PTI کا ان سے ویو اس پہ ڈیفرنٹ ہے، فرق نہیں پڑتا. صرف البتہ یہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے مونس الہی صاحب آئے تھے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ جو اسمبلی کا فیصلہ ہے اس کے اوپر PMLN-Q عمران خان کے فیصلے کی تائید بھی کرتی ہے اور وہ ساتھ بھی کھڑی ہے، اور اس کو ہم شیڈول کے مطابق اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہے. سو PMLN-Q کی طرف سے یہ یقین دہانی جو ہے یہ خوشائند ہے. اچھا، یہ خوشائند ہے، لیکن آپ نے کہیں مشورہ تو نہیں دیا کہ پرویز الہی صاحب کو اکیلے نہیں چھوڑنا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے جو فیصلے کو بدلنا چاہے یا کرنا چاہے تو یہ تو زور زبردستی تو کسی پہ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک فری ول کا آئیڈیا ہوتا ہے، فری ول کے ساتھ ہی چلنا ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی PMLN-Q میں آگے
لوگ ہیں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں 4 مہینے کے لیے 5 مہینے کے لیے اگر وہ علیحدہ ہوں گے، یہ تو پھر انہوں نے کرنا ہے نا کہ ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ہمارے ساتھ رہیں گے تو مستقبل جو ہے اس میں وہ ہمارے اتحادی کے طور پہ چلیں گے، نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ ایک علیحدہ پارٹی ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. اچھا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ فواد صاحب ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کسی بھی معاملے پہ. ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب جس قدر سختی سے آج بولے تو انہوں نے یہ خان صاحب پہ کلیئر کیا تھا، ڈیفائن کیا تھا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس معاملے پہ بات نہیں ہونی، اور پھر خان صاحب نے یہ بات کی. آپ کے تو علم میں ہوگا ایسا کچھ؟ نہیں، میں تو تھرو آؤٹ ساتھ تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ساری میٹنگز جو ہیں وہ بھی میرے سامنے ہوئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور جو اسپیچ کے بعد بھی بڑی دیر بیٹھے بات ہوئی، کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، تو ابھی مونس الہی صاحب نے آپ نے کہا کہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جی معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں گے، لیکن جتنی باتیں ہوئی ہیں اٹ مسٹ ہیو لیفٹ ا بیڈ ٹیسٹ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کا اس پہ ویو ہے، ان کا پہلے بھی ویو ہے. انہوں نے اپنا خود مونس صاحب نے بھی، چوہے صاحب نے بھی پہلے انٹرویوز میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن جس طرح میں نے یہ کہا کہ وہ زبردستی تو نہیں ہے نا جی، نہ وہ زبردستی اپنا ویو ہمارے پہ نافذ کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنا ویو زبردستی ان پہ نافذ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک فری ول کا رشتہ ہے. فری ول کا رشتہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ رشتہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو بینیفٹ کر سکتا ہے یا اس کی وجہ سے رستے بھی جدا ہو سکتے ہیں. تو یہ تو چیز انڈر دی کنسیڈریشن. اتنی کوئی سیریس بات نہیں ہے کہ رستے جدا ہو جائیں. رستے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اتحادی ہے، بڑا اچھا ہمارا وقت جو ہے وہ گزرا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ وہ انہوں نے اپنا، دیکھیے سیاسی جماعت ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے اپنی مستقبل کی سیاست کو سامنے رکھ کے. اور مستقبل کی سیاست میں کوئی بھی جو پنجاب کی سیاست کو سمجھے گا اس کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ان کا مستقبل ہے، اور انہیں فائدہ ہمارے ساتھ ہے رہنے میں، اور وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھا، لیکن وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق، کہ لگتا نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کی نوبت آئے گی، یہ کس مفروضے کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب؟ یہ تو دیکھیں نا، ہم بھی کہہ رہے ہیں اگر حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ایک فریم ورک کے اوپر، نیشنل الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت کر لے، پھر اسمبلیاں ظاہر توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے جمعے تک کا وقت دیا، پہلے بھی ہم نے وقت دیا تھا، اب بھی جمعے تک کا وقت ہے. اگر حکومت بیٹھے گی اور ایک نیشنل فریم ورک پہ بات کرنا چاہے گی، بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ویل ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہو.